اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور بچوں، مسلمانوں کے اس مشترکہ اجتماع میں گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنی عادت کے مطابق گفتگو کا آغاز حضرات صحابہ کرام کے ذکر سے کروں۔ اگر آپ سب صاحبان متوجہ ہوں تو میں صحابہ کرام کے ذکر سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں جسے یاد نہ ہو کہ صحابی کون ہوتا ہے، جسے یاد نہ ہو وہ یہ ذہنوں میں بٹھا لے، اور جسے یاد ہے وہ اس بات کو پکا کر لے کہ صحابی وہ ذات پاک ہوتی ہے، صحابی وہ قدسی صفات ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کی زیارت کی۔ میرا سلام اور مسلسل سلام ان آنکھوں پہ کہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کی زیارت کی۔ وہ کیا آنکھیں ہوں گی کہ جنہوں نے سرکار کے نور مکمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ بھی ان پہ راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ بھی ان سے راضی اور محمد و آل محمد بھی ان پہ راضی۔ صحابی سمجھ میں آیا؟ یہ بڑی مختصر سی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی، ورنہ صحابہ کے بارے میں اتنی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے اشرے چاہیے۔ تو آسان لفظوں میں کیا بتایا کہ صحابی وہ ہوتا ہے، پاک رسول کا صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ بھی ان پہ راضی، محمد و آل محمد بھی ان پہ راضی۔ اب ایک عام بات جو ہم سب سنتے ہیں، میں نے یہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، خود کہنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک عمومی مطالبہ کچھ اطراف سے آتا ہے کہ ان بزرگان دین کے ایام کو منایا جائے۔ آپ تھکے ہوئے تو ہیں لیکن تھکا ہوا میں بھی ہوں۔ ان صاحبان کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، یہ ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ مجھے حیران ہو کے دیکھنا چاہیں تو دیکھتے رہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان ایام کو منانے کے مطالبے کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ تو جنہیں پسند آئی یہ ہاتھ اونچے کریں۔
مسلمانوں کی عادت ہے کہ ایک دوسرے کے پروگراموں کو کم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. بھائی ہونے دو, خدا رسول کا, آل رسول کا, اصحاب کا ذکر ہوتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. میں لوگ کم کرنے کی بات کرتے ہیں, میں ان کے ایام جن کو منانے کا ذکر اور مطالبہ ہوتا ہے میں ان میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرے سنی شیعہ بھائیوں, جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا جائے, وہاں میری خواہش اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے سگے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی حضرت محمد ابن ابی بکر کا دن بھی منایا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاں پہ سب کے ایام منائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت عمار یاسر کا دن بھی منایا جائے. کوئی برائی نہیں ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا دن بھی منایا جائے. اس میں کیا کباہت ہے کہ ابو ذر غفاری کا دن بھی منایا جائے؟ کیا برائی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا دن بھی منایا جائے؟ کیا خرابی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دن بھی منایا جائے؟ اور کیا خرابی ہے اگر حضرت حذیفہ یمانی کا دن بھی منایا جائے؟ عرض میں نے یہ کیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو, سارے سنی شیعہ بھائیوں کو؟ ٹھیک ہے. میں اس بات کو, جو شیعہ ہے نا, مجھے یہ شیعہ سنی میں فرق آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی میں ایسا کوئی فرق محسوس کرتا ہوں, لیکن جو بظاہر جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اس مجمع میں موجود ہیں, انہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے اور میری اگر اس بات سے وہ اتفاق کرتے ہیں, جو اہل سنت ہے میرے بھائی یہاں پہ, وہ ذرا اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں اللہ کے نام پر. بسم اللہ. عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, جو ضابطہ حیات ہے, جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ فقط اسلام ہے. اور اسلام میں اللہ نے ہمیں جو آئین عطا کیا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آئین عطا کیا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اور قرآن میں جس چیز کی مذمت آئی ہے وہ ہے فرقہ. ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے بعض, میں اگر غلط کہوں مجھے یہیں پہ روکو. اسلام میں, قرآن میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے فرقہ. جہاں کہیں بھی فرقے کی بات ہوئی ہے قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. اور قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام لو, فرقہ نہ بنانا. تو آپ کی سمجھ میں بات آئی, جہاں فرقہ ہے وہاں اسلام نہیں, جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ نہیں. جہاں فرقہ ہے وہاں اسلام نہیں, جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ نہیں. ایک اور بڑا عمومی جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے مسلک میں ایسا ہے, فلاں مسلک میں ایسا ہے, ہمارے ہاں ایسا ہے, ہمارے مسلک میں یہ ہے, ان کے مسلک میں یہ ہے. بھائی قرآن آئین ہے نا, سب مانتے ہو نا؟ جو مانتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کا آئین ہے نا قرآن. پائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک یہ لفظ مسلک مجھے کہیں دکھاؤ.
روز سنتے ہو مولویوں سے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، فلاں کا مسلک یہ ہے. او بھائی مسلک لفظ قرآن میں کہیں دکھا دو. ایک قدم اور آگے بڑھوں، تمہاری حیرتوں میں تھوڑا اور اضافہ کروں، لفظ مذہب مجھے قرآن میں کہیں دکھا دو. اگر قرآن میں کچھ ہے تو وہ فقط دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. اللہ کے ہاں جو ثابت ہے جو دین ہے وہ اسلام ہے اللہ کے نزدیک. تو اب دو ایک جملوں میں میں دین بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک واقعہ آپ کے سامنے، سب مسلمانوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، ہر ایک کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے. سرکار سے بڑا عالمین میں کوئی عبادت گزار نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور سرکار عبادت کے کس مرحلے میں تھے؟ سجدے میں. سرکار سجدے میں تھے. ایک بچہ آ کے سرکار کی پشت پر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، حضور نے سجدے کو طول دینا شروع کر دیا. کہہ دوں یہاں پہ ایک فکرہ، آپ ہو سجدے میں، جو سامنے سے آئے وہ نظر نہیں آتا. سجدے میں آپ ہو تو جو سامنے سے آنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ پشت سے آنے والے کے بارے میں رسول کو کیسے پتا چلا کہ یہ حسین ہے؟ پشت کی طرف سے آنے والے کے بارے میں سرکار کو پتا کیسے چلا کہ یہ حسین ہے؟ میں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ اس واقعے کو سمجھ جانے کے بعد کبھی نہ کہنا اس واقعے کو سمجھ لینے کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ رسول دیوار کے اس پار بھی نہیں دیکھ سکتا، رسول آسمان سے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے، زمین سے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے. آگے بیٹھ گیا. اب حضور نے جو تسبیح سجدہ ہے اسے بار بار پڑھنا شروع کر دیا. ایک تسبیح سجدہ پڑھی، حسین پشت پہ ہے. دوسری پڑھی، پھر سوچا حسین پشت پہ ہے. تیسری پڑھی، 71 بار اللہ کے سب سے بڑے ساجد نے تسبیح سجدہ پڑھی اور 71 بار سوچا کہ ابھی حسین نہیں اترا. اب سجدے میں دنیا کا خیال آنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ ہے بولو نا. نماز میں دنیا کا خیال آنا کوئی اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے نا. تو آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے ساجد کے لیے؟ مجھے ایک فکرہ کہنے دو. اللہ نے جس کے سجدے کو پسند کر کے سجدے کو سب سے بلند عبادت کہا، اس ذات کے سجدے میں دنیا آ سکتی ہے؟ اس ذات پاک کے سجدے میں دنیا آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے دنیا. سرکار نماز میں دنیا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع، اور جواب بھی مجھے مشترکہ چاہیے. سرکار سوچ سکتے ہیں دنیا کے بارے میں نماز میں؟ تو اب بات ایک ہی ہے، یا تو یہ سمجھو کہ سرکار نے دنیا کے بارے میں سوچا اور یہ سوچ کے کافر ہو جاؤ، یہ سمجھ کے کافر ہو جاؤ، یا پھر وہ مان لو جو معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ دین است حسین.
حسین دین ہے، دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے، حسین دین ہے، یہی کہا نا۔ تو اب میرے عزیزوں، ابتدا اسلام کی کہاں سے ہوئی؟ ابتدا ہوئی دعوت ذوالعشیرہ سے، سبحان اللہ، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے اللہ کے رسول، قرآن ہے، اے اللہ کے رسول تبلیغ فرمائیے اس بات کی کہ جس کا آپ کو آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ آیت میں نے پڑھ دی، اپنی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے اس کا ترجمہ کرواؤ اور پوچھو یہ آیت کس مقام کی ہے۔ یہ اسی مقام کی ہے جس کے بارے میں مولانا طارق جمیل نے بھی کہا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر پاک رسول نے جو گئے ہوئے تھے انہیں واپس بلایا، جو آنے والے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو پاک رسول نے اس آیت کے اترنے کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی اعلان فرمایا کہ لوگوں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولانا طارق جمیل نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور باقاعدہ کہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث پڑھی ہے، آپ کے چہروں کے رنگ کیوں بدل گئے ہیں؟ من کنت مولا ہو، انہوں نے جس طرح پڑھا یہ اور ترک ہے نا، یہ جو جس ترک سے میں نے پڑھی یہ اور ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ایک روایت کا ایک انداز یہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ جو ہی رسول نے یہ جملے کہے پھر آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ میرے عزیزوں، دین اسلام پاک رسول کا بیٹا، آج ہے محرم کی 10ویں، پاک رسول کا بیٹا آج دن صبح سے کم و بیش اسی وقت تک 71 لاشیں اٹھا چکا۔ کبھی اون و محمد کے لاشیں اٹھائے۔ اون و محمد کا ایک جملہ سن لو، ان کی ماں رسول کی نواسی ہے،
نام ہے پاک بی بی سیدہ زینب الکبریٰ۔ مولا حسین خیمے سے باہر ہیں، سارے جتنے بھی میدان کی طرف جا رہے ہیں لباس پہن کے، زرہ پہن کے انہیں رخصت کیا جا رہا ہے۔ 2 بچے ہیں جن کی عمریں بہت کم ہیں، بہت چھوٹی عمریں ہیں، انہیں ماں نے نہ لباس پہنایا ہے، نہ زرہ پہنائی ہے، نہ خود پہنایا ہے۔ ماں نے کیا کیا ہے؟ دونوں بچوں کو کفن پہنایا ہے۔ دونوں بچوں کو ماں نے کفن پہنا کے کہا رسول کے بیٹے یہ تیرے صدقے کے طور پہ پیش کر رہی ہوں۔ حسین نے اون محمد کے لاشیں اٹھائے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کے لاشا اٹھایا، بھائی عباس کا لاشا اٹھایا، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، اور آخر میں حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کہ خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ شور برپا تھا۔ حسین خیمے میں واپس گئے تو کیا دیکھا کہ 6 مہینے کا بچہ ہے علی اصغر، اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرایا ہوا ہے، ماں گہوارے میں ڈالتی ہے، علی اصغر پھر نیچے گرا دیتا ہے۔ علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا حسین میدان کربلا میں آئے۔ علی اصغر بابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ علی اصغر نے حسین سے کہا ہوگا بابا تیرے سارے سپاہیوں نے کمال کی جنگ کی ہے، بابا آج میری جنگ بھی دیکھ، بابا آج میری جنگ بھی دیکھ۔ علی اصغر کو لے کے آگے چلے، ادھر سے تیر آیا، علی اصغر نے پھر بابا کی طرف دیکھا، بابا دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ کے کتنا ڈر گئے ہیں، کتنا گھبرا گئے ہیں۔ جو تیر گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تیر مجھے مار دیا بابا۔ حسین نے زمین کربلا میں علی اصغر کو دفن کیا۔ جب سب مارے گئے تو شمر نے کہا کہ سروں کو گنو، ایک سر کم تھا۔ مسلمانوں سنو، ایک سر کم تھا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے حسین کو کہیں یہیں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، علی اصغر کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا ڈھونڈنے کا عجیب انداز تھا، جس کے ہاتھ میں برچھی تھی اس نے برچھی زمین میں مارنی شروع کی، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ زمین میں مارتا رہا، اور اچانک ایک نیزہ جب اٹھا تو علی اصغر کا لاشا